بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کلاس 9 بورڈ کے امتحان میں آنے والے کچھ سوالات، جیسے شعری اصطلاحات، تضاد کسے کہتے ہیں، مقطع، تشبیہ، تلمیح، یہ سوال کیسے لکھیں گے۔ اصناف ادب، افسانہ، ناول، مضمون، یہ کیسے لکھیں گے۔ مرکب تام، مرکب ناقص، سابقہ، لاحقہ، رسمی خط، غیر رسمی خط، سابقے، لاحقے، ای آنسر شیٹ پر کیسے لکھیں گے، غور سے سنیے۔ مکمل ٹارگٹ پیپر جو بورڈ کے پیپر میں آئے گا، ڈسکرپشن میں موبائل نمبر، لوکیشن کا لنک، تمام چیزیں موجود ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ بورڈ میں آپ 75 میں سے 74 نمبر لے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 اور میٹرک میں سیکشن سی، اس میں یا تو مضمون لکھنا ہے یا ایک خط لکھنا ہے۔ مضمون جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل دہ ہوتا ہے، اس میں تقریباً 2 پیجز لکھنے ہوتے ہیں، اور خط تو 1 پیج کا ہوتا ہے، ٹائم بھی کم ہوتا ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ خط ہی لکھا جائے۔ جیسے انگلش میں آپ کوئی بھی لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں، اپلیکیشن لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو لیفٹ سائڈ سے لکھنا ہے اور کس طریقے سے کوما وغیرہ ڈالنا ہے، سیم اس میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک خط ہے، اس میں والدین کی خدمت اور عزت و احترام کی اہمیت کو بیان کیجیے۔ کمرہ امتحان، کوما، شاہ فیصل کالونی، اس کے بعد تاریخ ڈالنی ہے۔ درمیان میں لکھیں گے میرے پیارے بھائی جان، الف بے جیم، السلام علیکم۔ مجھے کل یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ تم سے امی ابو کی ذرا سی بات برداشت نہیں ہوئی اور ناراض ہو کر ہاسٹل واپس چلے گئے۔ بھائی جان، ہمارا مذہب تو والدین کی عزت و تعظیم اور خدمت کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک میں تو والدین کو جھڑکنے اور اف تک کہنے سے منع کیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ اور وہ شخص ذلیل ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا۔ جب ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ اچھا سلوک کا حقدار کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا تیری ماں، تیری ماں، یعنی کہ آپ کی والدہ، آپ کی والدہ، اور تیسری مرتبہ فرمایا آپ کے والد۔ والدین کا حد درجہ احترام کرنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے۔ والدین کی خدمت اولاد پر فرض ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے جو کرتے ہیں ان کا بدلہ تو دیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے اولاد کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت کریں۔ امی ابو افسردہ ہیں، جلد از جلد گھر پہنچو اور ان سے معذرت کرو، اللہ تمہیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تمہارا دوست الف بے جیم۔ اسی طرح ایک اور خط ہے، اپنے دوست کو کے نام ایک خط تحریر کریں جس میں ملکی خدمت کے جذبے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کمرہ امتحان، علاقے کا نام لکھنا ہے، تاریخ، میرے پیارے بھائی جان، اور اس طریقے سے آپ نے کس طریقے سے ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں دے کر بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے، بیٹا اس کا اسکرین شاٹ بھی لیا جا سکتا ہے اور اپنی کاپی میں بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے لکھنا ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ ایسے ہی مراسلہ وغیرہ کہ کوئی بھی شکوہ شکایات وغیرہ ہو اس سے متعلق، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اگر ایسے کوئی مراسلہ اگر آ جاتا ہے تو اس میں آپ نے یہ تمام چیزیں لکھنی ہوں گی۔ اس کے بعد
ایک تو مقصد یہ تھا کہ یہ جو صنف ادب ہے یہ اس مرتبہ پیپر میں آ رہا ہے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں. افسانے کے بارے میں بہت ہی وضاحت سے لکھا ہوا ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. افسانہ جدید دور کی پیداوار ہے. اس تھکا دینے والی مصروف زندگی میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ لمبی لمبی داستان اور ناول وغیرہ پڑھ سکیں. افسانہ جس کو شارٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ قصہ ہے جس میں زندگی کے ایک ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو. اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا ہے. افسانہ کسے کہتے ہیں، ناول کسے کہتے ہیں، اس کے بعد سفر نامہ کیا ہوتا ہے، ڈرامہ کسے کہتے ہیں، خاکہ کسے کہا جاتا ہے، یہ یاد کر لیجیے گا کیونکہ پیپر میں ان کے بارے میں لازمی آئے گا. 2 اس کے سے متعلق ہوگا اور 2 جو ہے وہ اصناف سخن جو ہیں ان کے بارے میں ہوگا کہ مقطع کسے کہا جاتا ہے. غزل کا جو آخری شعر ہے اور جس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں اسے مقطع کہا جاتا ہے. ایسے شعر بھی مثال لکھنی ہوتی ہے. قافیہ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں، مثال لکھنی ہے، وضاحت. اس کے بعد ردیف کسے کہتے ہیں، جو قافیے کے بعد مکرر آئیں اور ایک جیسے ہوں انہیں ردیف کہا جاتا ہے. مثال بھی لکھنی ہے، وضاحت بھی کرنی ہے تھوڑی سی. اس کے بعد تلمیح کسی مذہبی، سیاسی، تاریخی واقعہ یا قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہا جاتا ہے اس سے متعلق. اور مثال دینی ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے. صنعت تضاد، ضد، اپوزٹ، ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں. وہ محبت و عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں. اس شعر میں محبت اور عداوت، پھر استعارہ کیا ہوتا ہے اس سے متعلق جو ہے تھوڑا سا یاد کر لیجیے گا. اس کے بارے میں شعر لکھنا ہے. ایسے ہی اس میں مصغر کیا ہوتا ہے، اس میں مکبر کیا ہے، جملہ اسمیہ کیا ہے، یہ بھی آسان ہے. جملہ فعلیہ، سابقہ، لاحقہ، مرکب تام، مرکب ناقص. اس کے بعد کچھ جملے آ سکتے ہیں جیسے دم بخود ہونا، سعادت حاصل کرنا، کٹھن گھڑی، رکھ رکھاؤ، ناک کٹوانا، دریغ نہ کرنا، خوش الحان. اور مترادف تو شاید متضاد نہ آئیں لیکن محاورے اس مرتبہ آ رہے ہیں. احتیاطاً پھر بھی الفاظ مترادف کو ایک دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، متضاد کو پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ اردو کا حصہ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس لیے ایک چھوٹا سا لیکچر میں نے بنایا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر یہ چیز ہمارے پاس آئی نہیں، کہاں سے یاد کریں. اگر نوٹس میں ہے تو بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، تو یہ بہت ہی، کیونکہ 2 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، مثال لکھنی ہوتی ہے، تھوڑا سا وضاحت سے تھوڑا سا لکھنا ہوتا ہے. تو اسکرین شاٹ لے کر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں. چھوٹی سی ایک جو ہے نا ایک ویڈیو بنانی تھی آپ کے فائدے کے لیے، اس کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ سب کا فائدہ ہو. کلاس 9 اور میٹرک دونوں کے لیے موضوع ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.